الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین۔ سفر کی دنیا کے ساتھ آپ کا بھائی محمد رضوان قریشی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اس وقت پاکستان میں مہنگائی کا دور چل رہا ہے اور غریب آدمی کا 2 ٹائم کی روٹی کمانا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ سرکاری اداروں میں دیکھیں تو ظلم و ستم عروج پر ہے۔ رشوت و کرپشن نے سرکاری اداروں کو بھی تباہ و برباد کر دیا ہے۔ عوام کی طرف جائیں تو تاجر برادری من مانی کی چیزیں بیچ کر عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ یعنی پاکستانی عوام کا تو یہ حال ہے کہ ہر آدمی دوسرے آدمی کو لوٹنے کے در پر آ چکا ہے اور پاکستان کے اندر ظلم نظر آ رہا ہے۔ کوئی بھی سرکاری ادارہ اپنے کام کرنے کے لیے اپنی ٹیم کو مارکیٹ میں نہیں بھیجتا کہ پاکستان کے کسی بھی ادارے کا کوئی افسر بھی جا کے یہ چیک نہیں کرتا کہ یہ تاجر اپنی منمانی سے چیز کو فروغ کیوں کر رہا ہے۔ یہ مہنگائی کا عذاب پاکستانی عوام پر کیوں مسلط کیا گیا اور یہ پاکستان کے عوام اس وقت دکھ درد کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں، اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب تک پاکستان کی عوام اللہ کے حکم و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں کے مطابق زندگی کو نہیں گزاریں گے اور 5 ٹائم کی نماز کو اپنے پر لازم نہیں کریں گے اور اس کے علاوہ رزق حلال نہیں کھائیں گے اور اس کے علاوہ سود اور رشوت سے پاک نہیں ہوں گے اور جب تک اپنے ایک مسلمان بھائی کی محبت دل میں نہیں رکھیں گے تو اس وقت تک اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت پاکستان کے عوام کے ساتھ نہیں آ سکتی۔ پہلے دور میں صبح کو اٹھتے تھے تو گھروں کے اندر قرآن پاک پڑھنے کی آواز آتی تھی اور لوگ قرآن پاک پڑھتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کا جذبہ بھی رکھتے تھے۔ لیکن آج ہمارے اندر خود غرضی آ چکی ہے۔ ہر آدمی اپنے لیے جینا چاہتا ہے اور دوسرے کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ درد سر بننے کی وجہ سے اور خود غرضی آنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے گھروں سے سکون و چین و آرام کو نکال دیا ہے۔ گھر گھر میں لڑائی جھگڑا عام ہوتا جا رہا ہے۔ مال و دولت کی محبت کی وجہ سے رشتے کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کے لیے درد سر بنتے جا رہے ہیں۔ مارکیٹ ہو چاہے ہسپتال ہو، جدھر بھی ہو، سکول ہو، کالج ہو، تمام ایک دوسرے کو لوٹنے کے در پر آ چکے ہیں۔ ہر آدمی دوسرے کے آدمی کی جیب پر نظر رکھے ہوئے ہے کہ اس سے مجھے مالی فائدہ ہو جائے۔ اگر یہی نظر رکھنے کی جگہ ہم اللہ رب العزت کی ذات پر نظر رکھتے اور ایک دوسرے کے لیے درد سر بننے کے بجائے ایک دوسرے کے لیے ہمدرد بن جاتے تو اللہ رب العزت کی مدد و نصرت اس پاکستانی عوام کے ساتھ ہو جاتی۔ اگر پاکستانی عوام نے آج سے توبہ نہ کی اور پاکستانی عوام نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کیا تو اللہ رب العزت کی مدد و نصرت اس عوام کے ساتھ نہیں آئے گی اور اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ہم ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے فائدے کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارے وجود سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ ہمارے وجود سے دوسرے مسلمان بھائی کو فائدہ ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا انسان ہو، لیکن ہمارے وجود اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ جب تک آپ میرے وجود سے آپ کے وجود سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ہمارے ساتھ شامل حال نہیں رہے گی۔ اگر جینا ہے تو اپنے لیے جیا نہ جائے، جینا اسے کہتے ہیں کہ وہ دوسرے کے لیے جیا جائے۔ جب اپنے طبیعت سے خود غرضی کو نکالیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد و نصرت ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ آج سے آپ کوئی بھی کاروبار کریں، کوئی بھی کام کریں، کچھ بھی کریں تو اس کے لیے آپ کا یہ نظریہ اور یہ مقصد ہونا چاہیے کہ یہ کاروبار میں اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کو فائدہ دینے کے لیے شروع کر رہا ہوں تاکہ میرے اس کاروبار کی وجہ سے جو 10 گھر جڑے ہوئے ہیں ان کے گھر کا چولہا جل سکے۔ ہم نے اپنے لیے نہیں جینا، آج کے بعد دوسروں کے لیے جینا ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے گھروں میں رحمت و برکت اتار دے گا اور خود غرضی کی زندگی سے ہمیں نکال دے گا۔ اگر خود غرضی کی زندگی جئیں گے، اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھیں گے اور دوسرے کا حق چھین کر اپنے گھروں میں ڈال کے رہیں گے تو اللہ رب العزت کی مدد و نصرت ہمارے گھروں سے نکل جائے گی۔ اللہ رب العزت مال و دولت کے ہوتے ہوئے بھی ہمیں ذلیل و خوار کر دے گا اور سب سے بڑی چیز کہ ہمارے دل سے سکون و چین و آرام کو نکال دے گا۔ اگر آپ کسی مسلمان بھائی کی مدد و نصرت کرتے ہیں، اس کے دکھ درد میں اس کا ساتھ دیتے ہیں اور اس کے لیے کام آتے ہیں اور کاروبار اس نیت سے شروع کرتے ہیں کہ اس کاروبار سے میرے 10 بھائیوں کا گھر کا رزق چلے گا، ان کا راشن پانی چلے گا، تو انشاءاللہ یہ کاروبار بھی آپ کے لیے باعث رحمت ہوگا۔ اور اپنے آپ کو اللہ کے حکم و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کا عادی بناؤ۔ اپنے بچوں کی بھی دین اسلام کی ڈگر پر تربیت کرو، ان کو حلال و حرام کی تمیز سکھاؤ تو انشاءاللہ دیکھنا اللہ رب العزت ہمارے گھروں کے اندر کیسے سکون چین و آرام کو رکھتا ہے۔ اور موبائل کے فتنے سے اپنے آپ کو نکالیں۔ اس موبائل کے فتنے نے ہمیں بہت زیادہ خواہشات کو دکھا دیا ہے۔ یوٹیوب پر ہم طرح طرح کی دنیا کی چیزیں دیکھتے ہیں اور اس کو اپنے دل کے اندر لے آتے ہیں اور اس کی خواہش و تمنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کو پانے کے لیے ہم حلال و حرام کی تمیز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو خواہشات کی
زندگی سے نکالیے اور اپنے آپ کو اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائیں۔ تو انشاءاللہ اگر اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے والے ہم بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ تھوڑے رزق میں بھی ہمارے اندر برکت ڈال دے گا، ہمارے گھروں میں خوشیاں بھی آئیں گی، ہمیں سکون چین آرام والی زندگی بھی ملے گا اور ہماری اولادوں سے بھی ہمیں فائدہ ہوگا۔ اگر ہم نے خواہشات کی زندگی کو اپنے دل میں پال لیا اور دنیاوی خواہشات کو زیادہ بڑھا لیا، امیر لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیا اور غریب لوگوں کی طرف نہ دیکھا، تو اللہ رب العزت ہمیں شکر کی نعمت سے دور کر دیں گے اور ہمارے دل کے اندر شکر ختم ہو جائے گا اور اللہ رب العزت ہمیں پریشان کر دیں گے۔ اور ناشکری کا عذاب تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ وہ دی ہوئی نعمتیں بھی چھین لیتا ہے اور آدمی دردناک اللہ کو انسان کو دردناک عذاب بھی دیتا ہے۔ لہٰذا میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنا سکھائیں اور شکر کرنے کی توفیق بتائیں۔ پہلے دور کے لوگوں نے تو بڑی تکلیفوں میں وقت گزارا، سائیکلیں ہوتی تھی، بائک بھی نہیں ہوتا تھا، آج ہماری خواہشات بڑھ گئی، ہماری ہر چیز بڑھ گئی، آج ہم اللہ کا شکر کرنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے یہ وبال ہمارے ملک پہ آیا ہوا ہے اور کسی کی پوری نہیں پڑ رہی، امیر بھی رو رہا ہے، غریب بھی رو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کا ہمدرد اور ساتھی بھی بنائے اور ہمارا سب کا خاتمہ ایمان پہ بھی کرے، آمین ثم آمین۔